بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو آج کا ہمارا لیکچر گرفائٹس پر ہے۔ دوستو الحمدللہ میں نے بہت سارے گرفائٹس مزاج کے لوگ دیکھے ہیں، اور میری فیملی میں بھی کچھ ہیں، کچھ دوستوں میں بھی ہیں، اور اس دوا کے بہت سارے مریض ایسے بھی میں نے ڈیل کیے ہیں۔ اس دوا کے بارے میں، اس کو سمجھنے میں، اس کو جاننے میں، اس کی گہرائی تک جانے میں مجھے بہت مشکل پیش آئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سلفر کی طرح، نکس اور لیکسس کی طرح، پلساٹیلا اور کاسٹیکم کی طرح اس کے بارے میں جو علامات لکھی تھی مکمل نہیں تھی۔ ان سب کی تو علامات مکمل ہے، جس طرح سلفر ہے، یہ نکس لیکسس ہے، ان کی مکمل علامات، مگر یہ جو گرفائٹس ہے اس کی مکمل علامات نہیں تھی، جس کی وجہ سے شروع کے جو 2-3 کیس اس کو حل کرنے میں مشکل پیش آئی۔ مگر جب گرفائٹس مزاج کے لوگوں کو پہچان لیا، ان کی شکل و صورت، ان کی زبان اور اس کے بولنے کے انداز، اور اس کی جو عام طور پر وہ امراض جس میں گرفائٹس مزاج کے لوگ گرفتار ہوتے ہیں ان کو جان لیا، تو پھر معاملہ آسان ہو گیا۔ تو یہ جو کچھ میں اب بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہے۔ اس میں اکثریت وہی چیزیں ہیں جو میں نے خود اخذ کی ہیں۔ اس میں کچھ باتیں جو نا ایلن، نیش، جارج بطالکس اور کینٹ سے بھی کچھ باتیں لی ہیں، مگر اکثریت وہی ہے جو میں نے خود اخذ کیا ہے، اور ان باتوں کی میں نے تصدیق کی ہے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ گرفائٹس مزاج کے لوگ، ان کا دماغ کیسا ہوتا ہے، ان کی سوچ کیسی ہوتی ہے، اس کے بارے میں بیان کریں گے، اور اس کے بعد ان کی خواہش و نفرت، اس کے بعد ان کی علامات عامہ، اور اس کے بعد ان کی شکل و صورت، جسمانی ساخت کے بارے میں، اور اس کے بعد ان کی امراض جن میں وہ عام طور پر گرفتار ہوتے ہیں، اور وہ مشہور امراض جس میں یہ دوا مؤثر ثابت ہو چکی ہے، اور آخر میں اس دوا کو استعمال کرنے کا طریقہ کار۔ دوستو گرفائٹس مزاج کے جو لوگ ہیں، یہ ایک عجیب ان میں یہ بات ہے کہ ہر کام اور بزنس کرنے کی خواہش۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ ہوتے ہیں سیم برائی یونین کی طرح۔ جس طرح برائی یونین کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بزنس کی طرف ان کا رجحان ہوتا ہے، کاروبار کی طرف رجحان ہوتا ہے، اس طرح سیم گرفائٹس کا بھی بزنس اور کاروبار کی طرف رجحان ہوتا ہے۔ اور ایک جس طرح برائی یونین کے مریض، برائی یونین مزاج کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایک ہی وقت میں عموماً میں نے دیکھا ہے کہ 2-3 کاروبار کرتے ہیں۔ اسی طرح گرفائٹس مزاج کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ایک وقت میں زیادہ کام کرنے کی ان میں خواہش ہوتی ہے کہ یہ بھی بزنس کر لوں، وہ بھی کر لوں، وہ بھی کر لوں، اور جو بھی بزنس کرتے ہیں وہ اچھے طریقے سے کرتے ہیں، اور بہت اچھے یہ بزنس مین ہوتے ہیں۔ تو ہر کام اور ہر بزنس کرنے کی خواہش ان میں موجود ہوتی ہے۔ تو یہ ان کی ابھی تک جو 100 مزاجیت بھی ہے ان میں سے کسی میں اس طرح کی علامت، یہ جو علامت ہے اس طرح کسی دوسرے میں موجود نہیں ہے۔ دوسری علامت کے منظم ہونا۔ یہ گرفائٹس مزاج کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، بڑے منظم قسم کے ہوتے ہیں، اور باتیں جب کرتے ہیں بڑی ترتیب اور سلیقے کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ کاروبار جب کرتے ہیں وہ بھی بڑے ترتیب اور سلیقے سے اور منظم طریقے سے اصول کی پیروی کر کے ہر چیز کو اس طرح رکھنا کہ لوگوں کو پسند آئے اور اس کاروبار میں ترقی کرنا، یہ چیز۔ اور اس کی جو ساری زندگی ہے نا، یہ تنظیم میں گزرتی ہیں، زبردست قسم کے منظم ہوتے ہیں، اور جب آپ ان سے مشاورت کریں تب بھی بڑی تنظیم کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ علامت آپ کہہ سکتے ہیں کہ نقص و میکا کی جو علامت ہے، ترتیب پسند ہونا، اس کے قریب تر ہے۔ وہ ہر چیز کو ترتیب پر رکھنا پسند کرتا ہے، نقص و میکا۔ اور یہ جو گرفائٹس ہے، ہر چیز کو پرونا، صحیح طریقے سے پرونا، اور اس کو اصول اور قوانین اور ضوابط کے مطابق کرنے کی خواہش اس میں ہوتی ہے۔ اور یہ تینوں
کافی اس علامت میں ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، مگر تینوں علامتوں میں کچھ نہ کچھ فرق ہے۔ تیسری جو علامت وہ عرصانی ایلبم کی، کہ ہر معاملے میں چاہے وہ کاروبار ہو، چاہے وہ بولنا ہو، چاہے وہ لباس ہو، چاہے وہ کھانا پینا سونا ہو، چاہے وہ زندگی کے معاملات ہو، اپنے ہوں دوسروں کے، سب میں اس کو صفائی نظر آتی ہے، وہ صفائی کا خیال رکھتے ہیں۔ تو یہ تینوں جو علامتیں ہیں نا، عرصانی کی صفائی پسند اور نقص کی ترتیب پسند ہونا، اور گریفائٹس کی یہ منظم ہونا، تو یہ تینوں ایک دوسرے کے قریب تر ہیں۔ یہ ایک ایسی علامت ہے کہ آپ بڑی آسانی کے ساتھ اس کو جان جائیں گے، اور اس علامت سے یہ آپ تشخیص کر پائیں گے کہ آپ کے سامنے جو بیٹھا شخص ہے وہ گریفائٹس ہے، اور وہ جس قبض کا، بواسیر کا، یا فسولے کا، یا دمے کا، یا کھانسی کا، یا کمزوری کا، یا تھکاوٹ کا، جو بھی وہ علاج کروانے کے لیے آیا ہے، کسی کرونک مرض کو لے کر آئے، تو اس کا جو علاج گریفائٹس میں ہے۔ تو اس علامت سے آپ اس کو بڑی آسانی سے پہچان جائیں گے۔ مگر یہ کہ میں بارہا یہ کہا کرتا ہوں، جب تک آپ کسی بھی دوا کے کم از کم 5 مریضوں کو اچھے طریقے سے ڈیل نہیں کر لیتے، اس وقت تک آپ اس دوا کو اچھے طریقے سے جان نہیں پائیں گے۔ بہرحال یہ بزنس کے معاملے میں جو گریفائٹس ہیں، یہ بہت ہی زیادہ ان کو بزنس کی فکر ہوتی ہے، جس طرح کہ برائی اونیا میں یہ چیز موجود ہے، بزنس کی زبردست فکر۔ اور یہ دونوں اس طرح یہی فکر ہمیں جو نا سلیشیا میں بھی کچھ حد تک نظر آتی ہے، اور پلاٹینا میں بھی نظر آتی ہے، مگر ان سب نائٹرک ایسڈ میں بھی نظر آتی ہے، مگر ان سب میں جو زبردست بزنس مین ہے نا، وہ گریفائٹس ہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ اس کی ایک میں آپ کو مثال بھی دے دیتا ہوں، ابھی میرے ذہن میں آئے۔ یہ جو نواز شریف ہے، آپ کو پتہ ہے اس نے کتنے بزنس کیے ہیں، تو یہ اچھا بزنس مین ہے، اور موٹاپے کا اس میں رجحان بھی ہے، اور اس میں تنظیم بھی ہے، منظم ہے۔ یہ ہے گریفائٹس، اور گریفائٹس مزاج کے جتنے بھی لوگ ہوں گے ان کی شکل و صورت اس سے ملتی جلتی ہوگی۔ بہرحال یہ اچھے بزنس مین ہوتے ہیں، بزنس ماہر ہوتے ہیں، اور ایک بڑی خاص بات ہے کہ جب بھی آپ کسی بھی گریفائٹس کے پاس بیٹھیں گے، بزنس کے متعلق، آپ کا بزنس ہو یا اس کا اپنا ہو یا کسی اور کا، اس کو ہر بزنس کے بارے میں نا کافی اچھی جانکاری ہوتی ہے، خاص طور پر اس بزنس کے اصول، قوانین، اس کی ایڈورٹائزنگ کیسے کرنی ہے، اور اس کو آگے کس طرح بڑھانا ہے، اور اس سے پیسے کس طرح کمانے ہیں۔ تو یہ بزنس کے معاملے میں اس کے جو مشورے ہوتے ہیں نا، یہ کافی مفید ہوتے ہیں، بہت مفید ہوتے ہیں۔ مجھے جو جتنے بھی گریفائٹس ملے ہیں، وہ لازمی طور پر بزنس کے بارے میں جو مشورے دیتے رہتے ہیں۔ بہرحال اگر بزنس کے معاملے میں اگر کوئی مشورہ لینا ہے تو گریفائٹس مزاج کے لوگوں سے لینا چاہیے، اور بزنس کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں، برائیونیا سے بھی، نقص سے بھی، پلاٹینم سے بھی، آرسینک سے بھی زیادہ اچھے طریقے سے بزنس کو جانتے ہیں۔ شاید کہ اللہ نے گریفائٹس کو پیدا ہی بزنس کے لیے کیا ہے۔ اور کاروبار کی ظاہر بات، جب ان کا کاروبار کسی وجہ سے بند ہو جائے، ٹھپ ہو جائے، یا آسمانی آفت کی وجہ سے، یا اپنی کسی غلطی کی وجہ سے، یا کسی کے حاسدین کے حسد کی وجہ سے، حسد بھی لوگ کرتے ہیں، کسی وجہ سے بند ہو جائے، تو ظاہر بات ہے کہ جب اس کو کاروبار کی فکر ہوگی تو اس صورت میں بیمار تو وہ پڑے گی۔ آگے جو گریفائٹس سے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، اس کے بارے میں یہ بہت زیادہ محتاط ہوتے ہیں، احتیاط بہت زیادہ کرتے ہیں تاکہ کوئی غلطی نہ لگ جائے، بولنے بھی بہت زیادہ احتیاط کا مظاہرہ کرتے ہیں، بہت زیادہ، اور کاروبار میں بھی، اور کھانے پینے میں بھی، صحت کے معاملے میں بھی، باقی اب سب چیزوں میں یہ بہت زیادہ محتاط ہوتے ہیں۔ اور احتیاط ہی کا یہ تقاضا ہے کہ یہ عام طور پر اس کے قرب و جوار میں جو واقعات ہوتے ہیں خوشی غمی کے، یا اس کے علاوہ جو واقعات ہوتے ہیں، ان سے یہ جلدی متاثر نہیں ہوتے،
خوشی کے واقعات سے جلدی خوش نہیں ہوتے، غمی کے واقعات سے جلدی غمگین نہیں ہوتے، یعنی ارد گرد جو ان کا ماحول ہے اس سے زیادہ متاثر نہیں ہوتے، اور حتی الامکان جو نا وہ اپنے آپ کو یہ تاثرات سے بچا کر رکھتے ہیں۔ اور یہ اس علامت پر جو نا ڈاکٹر جارج وتھالکس نے بہت زیادہ فوکس کیا اور بار بار اس علامت کو رپیٹ کیا اور ذہن میں بیٹھانے کی کوشش کی ہے ہمارے، اس علامت کو اچھی طریقے سے یاد رکھیں، اور یہ علامت خود میں نے بھی ان میں مشاہدہ کی ہے۔ اور یہ سنجیدہ ہوتے ہیں، سنجیدگی کا مطلب یہ ہوتا ہے بہت کم مذاق کرنا اور کم جو نا زندگی میں جوشیلا ہونا، جذباتی کم ہونا، تو اس طرح کے ہوتے ہیں۔ جس طرح کے سیم برائیونیا اور سلیشیا اور پلاٹینم تو کافی مذاق وغیرہ کرتے ہیں، نیٹرم اور نیٹرم سلف، نیٹرم کارب، تو ان کی طرح یہ بھی سنجیدہ ہوتے ہیں، مذاق کم کرتے ہیں۔ غالباً اکثر جو لوگ کاروباری جو ہوتے ہیں وہ سنجیدہ ہوتے ہیں۔ غمگین گرفائٹس کے بارے میں نے دیکھا کہ جب ان کا جسم کمزور پڑ جاتا ہے اور جسم میں خون کی کمی ہو جاتی ہے، ویٹ زیادہ ہو جاتا ہے، تو غمگین ان کا مزاج ہو جاتا ہے، اور ہفتے میں 2-4 دفعہ اور اکثر دفعہ یہ روتے بھی ہیں۔ اور آگے ایک جملہ بھی لکھا ہوا ہے کہ درد ان کے یہ درد کو برداشت کرتے، درد ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ تو غم کا پہلو ان میں ہے، یہ غم میں روتے ہیں۔ اب غم کی جو ڈیٹیل ہے ابھی تک میں نے کسی سے پوچھی نہیں، مگر یہ کہ گرفائٹس مزاج کے لوگوں میں نے غم کو دیکھا ہے، اور غم کی جو سب سے بڑی دوا ہے جس میں سب سے زیادہ غم پایا جاتا ہے وہ اگنیشیا ہے، اس کے بعد نیٹرمیور ہے، اور اس کے علاوہ کینتھرس بھی ہے، بربرس بھی ہے، اور یہ ہیلیبورس بھی ہے، اناکارڈیم بھی ہے، سٹافی بھی ہے، اور یہ نیٹرم سلف میں اتنا زیادہ نہیں، نیٹرمیور میں تھوڑا زیادہ غم ہے، نیٹرم سلف میں ہے مگر اتنا نہیں زیادہ۔ نیٹرم سلف یہ ہے کہ وہ غم میں جو نا کچھ یا تو وہ نعتیں سنے گا یا وہ گانے سنے گا۔ بہرحال گرفائٹس میں بھی غم ہے، یہ غمگین ہوتے ہیں، اور یہ غمگین زیادہ اس وقت ہوتے ہیں جب آخری عمر میں یا اس وقت جب کہ ان کے جسم کمزور پڑ چکا ہو، جسم میں خون کی کمی ہو اور تھکاوٹ ہو، اس وقت ان میں غم زیادہ ہوتا ہے۔ اور یہ دانشور ہوتے ہیں، دانشور یعنی عقل مند ہوتے ہیں، بیوقوف کلکیری کارب کی طرح بیوقوف ہٹیلے نہیں ہوتے، نہ ہی بربرس کی طرح یہ کم عقل ہوتے ہیں، نہ ہی کینابس انڈیکا کی طرح وہ نشیوں جیسے ہوتے ہیں۔ یہ دانشور ہوتے ہیں جس طرح کہ نیٹرمیور، برائیونیا، سلیشیا، کاسٹیکم، یہ دانشور ہوتے ہیں۔ سیم اسی طرح یہ بھی دانشور، چائنا وہ بھی ہے، یہ دانشور ہوتے ہیں گرفائٹس۔ دانشور کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا شخص جو کہ اپنے معافی ضمیر کو، اپنے حالات کو احسن طریقے سے بیان کر سکے، موقع مناسبت کے مطابق بیان کر سکے۔ سلیشیا کی طرح، نقص ومیکا کی طرح، سٹافی کی طرح اور ایلیومن کی طرح گرفائٹس کی جو آواز ہے باروب ہوتی ہے۔ ویسے یہ آواز کا باروب ہونا، یہ اس کا آگے اس کا ذکر ہونا چاہیے تھا، جہاں پر وہ جسمانی ساخت اور چہرے کے متعلق بیان کیا گیا۔ بہرحال وہاں پر دوبارہ اس کا تکرار کر دیں گے۔ اور باروب آواز ہونا یہ عقل مندی کی علامت ہوتی ہے، اور عقل مندی سے بڑھ کر گہرائی کی علامت ہوتی ہے، جس میں گہرائی ہو، سطحی اس کی عقل نہ ہو، اس کا علم، اس کا تجربہ سطحی نہ ہو، گہرا ہو، تو یہ اس بات کی علامت ہے۔ تو گرفائٹس کا جو علم ہے معاشرے کے اعتبار سے اور بزنس کے اعتبار سے کافی گہرا ہوتا ہے۔ یہ سلیشیا، کلکیری کارب اور سلفر چیلڈونیم کی طرح یہ جو نا خنازیری مزاج کے ہوتے ہیں،
اور ان کا سال میں اکثر دفعہ ان کا گلا خراب ہوتا ہے، اور بعض اوقات وہ دائمی طور پر بھی خراب ہو سکتا ہے۔ تو یہ خنازیر مزاج کے لوگ ہوتے ہیں۔ سونگھنے کی ان کی جو حص ہے وہ عام لوگوں سے تھوڑی تیز ہوتی ہے، جس طرح کہ سلفر کی، ہائیڈروفوبینم کی، آرسینک کی اور کالچیکم کی سونگھنے کی جو حص ہے وہ تیز ہوتی ہے، اس طرح میڈورینم کی بھی، تو ان کی بھی سونگھنے کی حص جو ہے نا وہ تیز ہوتی ہے۔ آگے ایک میں نے جملہ لکھا ہے، پھولوں سے خوشبو۔ موسم بہار میں جب پھول نکلتے تو اگر یہ باغات میں جائے تو اکثر اوقات ان کو نا پھولوں سے الرجی ہو جاتی ہے، یعنی چھینکیں آنا، آنکھوں سے ناک سے پانی آنا، تو یہ سونگھنے کی طاقت کے تیز ہونے کا ہی نتیجہ ہے، پھولوں سے الرجی۔ وہ آگے میں نے جملہ لکھا ہوا ہے، یہ پھولوں سے الرجی۔ روشنی سے یہ ذکیل حص ہوتے ہیں۔ جہاں تک روشنی کا معاملہ ہے کہ جتنے کہ روشنی سے ذکیل حص نیٹرم سلف کونیم ہوتے ہیں اتنا تو کوئی بھی نہیں ہوتا، اور یہ بھی گریفائٹس بھی اس کے قریب تر ہے۔ اس کو بھی روشنی سے یہ ذکیل حص ہوتا ہے، روشنی سے اس کو نفرت ہوتی ہے، اور دھوپ میں ان کے باہر نکلنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، آنکھیں چندھا جاتی ہیں، ایسے وہ آنکھیں کو چپکانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ نیٹرم سلف کونیم تھوجا وہ بھی ہے اس میں، تھوجا کی طرح، اور سلفر بھی کچھ حد تک ہے، روشنی سے ذکیل حص ہوتے ہیں گریفائٹس۔ یہ چڑچڑے ہوتے ہیں، خاص طور پر جب بچے ہوں تب زیادہ ہوتے ہیں، جب بڑے ہوتے ہیں تھوڑے سمجھدار ہوتے ہیں تو چڑچڑاپن کم ہوتا ہے، مگر ہوتے ہی چڑچڑے ہیں۔ بد مزاج ہوتے ہیں سلفر کی طرح، کیونکہ یہ سلفر کا بھی سورہ میں اعظم ہے، اس کا بھی سورہ میں اعظم ہے۔ سلفر بچہ بھی بد مزاج ہوتا ہے، گریفائٹس بچہ بھی بد مزاج ہوتا ہے، مگر یہ کہ گریفائٹس جب بڑا ہوتا ہے تو وہ سمجھدار ہو جاتا ہے، سلفر سمجھدار نہیں ہوتا، تو گریفائٹس کی جو چڑچڑاہٹ ہے اور بد مزاجی ہے وہ بڑے ہونے سے کم ہو جاتی ہے اس کی سمجھداری کی وجہ سے، مگر سلفر کی کم نہیں ہوتی۔ جماعت سے نفرت، ان میں نا اصل میں رطوبات کم ہوتی ہیں، اور جس وجہ سے یہ جماعت سے نفرت کرتے ہیں، جمع کام ہی کرتے ہیں۔ اور آگے ایک چیز میں نے لکھی ہے کہ جب جمع کر لیتے تو جمع کے بعد ان کی تکلیفات لازمی طور پر بڑھتی ہے، ان میں رطوبات کی کمی ہونے کی وجہ سے جمع کے بعد ان کی تکلیفات بڑھتی ہے، اور جمع کے بعد تکلیفات بڑھنے میں سیلینیم، سٹافی، وہ دونوں کافی مشہور ہیں، اور یہ بھی اسی زمرے میں آتی ہے۔ آگے یہ درد کا ناقابل برداشت ہونا، تو یہ درد ان کو یعنی جب ان کو نا کہیں پر درد ہو، فرض کر گردے میں درد ہو تو یہ روتے ہیں، چلاتے ہیں، اسے کہتے ہیں درد کی حالت میں رونا چلانا، اسے کہتے ہیں درد کا ناقابل برداشت ہونا، تو درد ان کو ناقابل برداشت ہوتے ہیں۔ تو یہ تو تھی اوپر جو بیان ہو چکا، یہ پیرا اوپر والا مکمل، یہ مکمل جو پیرا ہے۔ تو اس پیرے میں گریفائٹس مزاج کی جو پرسنالٹی ہے، اس کی جو دماغی علامات ہے، اس کی جو عادات ہیں وہ واضح ہو چکی ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، اس کے جو گریفائٹس مزاج کے لوگ ہوتے ہیں ان کی کھانے پینے کی خواہش کیسی ہوتی ہے۔ تو زیادہ کھانے، ایک تو زیادہ کھاتے ہیں اس لیے ان کا جو ویٹ ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، دوسرا یہ چٹپٹی چیزیں زیادہ کھانے کے عادی ہوتے ہیں، اور آگے میں نے ایک جملہ لکھا ہے کہ سرخ مرچ بھی ان کو زیادہ پسند ہوتی ہے، اور شاید اس وجہ سے ان کو نا بواسیر اور فسولہ کا مرض بھی لاحق ہو جاتا ہے۔ دودھ کی ان میں خواہش ہوتی ہے، دودھ ان کی تکلیفات کو کم کرتا ہے، اور دودھ ان کو بہت زیادہ پسند ہوتا ہے، سیم آرسینک ایلبم کی طرح۔ گوشت ان کو اچھا تو لگتا ہے، مگر گوشت کھانے سے ان کی تکلیفات بڑھ جاتی ہیں۔ گوشت اچھا لگتا ہے، خاص طور پر مچھلی اور برائلر جو مرغی ہے اس کا گوشت کھانے سے تکلیفات بہت زیادہ بڑھتی ہیں، مگر کہ گوشت ان کو پسند ہوتا ہے۔
اب اس چیز کو ہومیوپیتھی کے لحاظ سے گوشت سے نفرت ہی کہیں گے، کیونکہ جب آپ کسی چیز کو پسند کرتے ہیں مگر اس کے کھانے سے تکلیفات ہوتی ہے تو ہومیوپیتھی اصول کے مطابق یہ کہا جائے گا کہ آپ کو اس چیز سے نفرت ہے، تو ہم کہیں گے کہ گیروفائٹس کو گوشت سے نفرت ہے، خاص طور پر مچھلی اور برائلر گوشت سے، ٹھیک ہے نا۔ اور میٹھے کے اثرات بعد میٹھا ان کو پسند ہوتا ہے، میٹھا کھاتے ہیں ارجنٹم کی طرح، ارجنٹم سے کم ہی کھاتے ہیں، اتنا نہیں، مگر کہ میٹھا ان کو پسند ہوتا ہے اور میٹھا کھانے سے ان کی تکلیفات بڑھتی ہے سلفر کی طرح، سلفر کی بھی میٹھا کھانے سے تکلیفات بڑھتی ہے اور ان کے بھی میٹھا کھانے سے تکلیفات بڑھتی ہیں۔ سرخ مرچ ان کو زیادہ پسند، میں نے میرا حال 2-3 گیروفائٹس دیکھے ہیں، جتنی سرخ مرچیں ہم ایک ہفتے کی جو 7 ہانڈیوں میں ڈال کر کھاتے ہیں، اتنی وہ سرخ مرچیں جو ایک دن کی ہنڈیا میں ہی ڈال کر کھا جایا کرتے تھے۔ 2 اس طرح کے میں نے گیروفائٹس دیکھے، تو سرخ مرچ کی زیادہ خواہش اس میں موجود ہے، سب میں نہیں۔ اب یہ تھی گیروفائٹس مزاج کے جو لوگ ہیں ان کے کھانے پینے کے معاملے میں۔ باقی پیاس تو پانی یہ پیتے ہیں، جس طرح کھاتے زیادہ پانی بھی زیادہ پیتے ہیں۔ باقی اب ان کی آگے آتے ہیں علامات عامہ کی طرف۔ علامات عامہ سے ایک تو دماغی علامات ہوتی ہیں، اس کے بعد خاص شرف ہے، اس سے علامات عامہ سے مراد ایسی علامات جن کا جسم کی کسی ایک عضو کے ساتھ تعلق نہ ہو بلکہ اس کے اعضاء میں سرایت کی ہوئی ہوں، وہ علامات، اور وہ علامات جن کا تعلق وقت کے ساتھ ہے، اور وہ علامات جن کا تعلق عمومی طور پر پورے جسم کے ساتھ یا جسم کی ایک طرف کے ساتھ ہے، اور اس میں جو نا کمی بیشی یعنی جن وجوہات سے تکلیفات میں کمی بیشی آتی ہے وہ بھی اس میں علامات عامہ میں یہ چیز آتی ہے۔ تو پہلے سیشن میں جو چیز ہے اس کی دماغی علامات، دوسرے میں خواہش نفرت بھوک پیاس، اور تیسرے میں علامات عامہ، اور علامات عامہ میں جو چیزیں آتی ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں، اور آپ اس کو یاد رکھیں اچھے طریقے سے۔ یہ بائیں جانب کی دوا ہے، سرد مزاج ہے، یعنی سردی سے ان کی تکلیفات بڑھتی ہے، مگر ان کو میرا حال پسند بھی موسم سرما ہی ہوتا ہے۔ آگے میں نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ زیادہ گرمی بھی ان کو پسند نہیں، اور سے بھی یہ بیمار پڑ جاتے ہیں۔ کام پسند ہوتے ہیں۔ آگے ایک چیز میں نے یہ بھی لکھی ہے کہ ان میں جو نا کمزوری جب آ جاتی تو اس وقت جب کمزور ہو جاتے تو آرام کرنا پسند کرتے ہیں، مگر کہ بنیادی طور پر ان کا مزاج جو نا وہ کام پسند ہے، یہ لاپرواہ نہیں ہے، ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں، ذمہ دار ہوتے ہیں، مگر یہ کہ ان کی جو تکلیفات ہیں آرام کرنے سے کم ہوتی ہے، حرکت کرنے سے بڑھتی ہیں، مگر یہ ہوتے ذمہ دار ہیں، لاپرواہ نہیں ہوتے۔ ہاں جب کمزور پڑ جاتے تو پھر ان کی جو درد ہیں تکلیفات ہیں وہ آرام کرنے سے کم ہوتے ہیں، حرکت سے بڑھتی ہیں۔ جماع کے بعد ان کی تکلیفات بڑھتی ہیں، جیسے پہلے بتایا جا چکا ہے، کھانا کھانے کے بعد بھی ان کی تکلیفات بڑھتی ہیں، اور آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ آرسینک اور نقص ان دونوں کی بھی تکلیفات کھانے کے بعد بڑھتی ہیں۔ اندھیرے میں ان کی تکلیفات کم ہوتی ہے، اور معدے کا درد وہ ٹھنڈا پانی پینے سے بڑھتا ہے، گرم پانی پینے سے کم ہوتا ہے۔ یہی اوپر میں بتا چکا ہوں کہ یہ سرد مزاج ہے، اور اس میں یہ بھی ایک علامت کا اضافہ کر لیں، وہ اس طرح کہ سردی سے تکلیفات بڑھنا یا ٹھنڈا پانی پینے سے معدے کا درد بڑھنا اور گرم پانی پینے سے کم ہونا۔ اور اگر گیروفائٹس مزاج کی عورت ہوگی تو اس کی زیادہ تکلیفات حیض کے دنوں میں ظاہر ہوا کریں گی، اور سو کر اٹھنے سے جب سو کر ہی اٹھتے ہیں تو اس وقت ان کی تکلیفات نیند سے کم نہیں ہوتی بلکہ بڑی ہوتی ہیں، صبح کے وقت تکلیفات ہوتی ہیں، اور آدھے گھنٹے 1 گھنٹے تک جو نا تکلیفات کم ہو جاتی ہیں۔ بند کمرے سے نفرت ان کو ہوتی ہے، کھلی ہوا کی رغبت، ہاں زیادہ گرمی سے بھی ان کی جو نا بیماری بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ تو تھی ان کی علامات عامہ، اطراف مزاج اور کام پسند کمی زیادتی۔ اب ہم آتے ہیں اپنے چوتھے سیشن کی طرف۔ جسمانی ساخت، ان کی جسمانی ساخت کیسی ہوتی ہے، چہرہ کیسا ہوتا ہے، تو یہ پہلے کچھ میں بتا چکا ہوں، وہ ٹاپک کا رجحان ہے، چہرہ گول ہوتا ہے،
ایلومینا کے قریب تر، اور ایلومینا کی طرح ہی موٹاپے کا رجحان ہوتا ہے، ایلومینا کی طرح ہی اس میں قبض ہوتی ہے۔ اور مگر یہ کہ ایلومینا وہ اتنے بڑے بزنس مین نہیں ہوتے، یہ تو زبردست قسم کے بزنس مین اور دانشور ہوتے ہیں، اور سوسائٹی میں ان کا جو نا مجموعی طور پر اگر کردار دیکھا جائے تو اچھا ہے۔ ہاں کوئی نواز شریف نکل آئے تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ ان کے نئے نقش عموماً موٹے ہوتے ہیں اور گنج پن کا بہت زیادہ رجحان، جس طرح سریشیا اور اناکارڈیم اور اسٹافی اور جو نا پٹرولیم بہت جلدی گنجے ہو جاتے ہیں سامنے سے، اس طرح گرفائٹس بھی۔ زبان کی میں نے دیکھی ہے زرد ہوتی ہے، بعض اوقات سیاہ بھی ہوتی ہے۔ باقی رنگ کا قد یہ چھوٹے قد کے بھی ہوتے ہیں، درمیانے بھی اور بڑے قد کے بھی ہوتے ہیں۔ شروع میں دبلے ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ موٹاپے کا رجحان بڑھتا رہتا ہے جیسے جیسے کمزور ہوتے جاتے ہیں۔ اور یہ زبردست قسم کے وکیل بھی ہوتے ہیں، وکیل بھی کمال کے ہوتے ہیں۔ اب جسمانی ساخت اور چہر کے بارے میں تو آپ نے جان لیا ہے۔ اس میں یہ کہ جب آپ اس کو تقریباً 5-10 گرفائٹس مزاج کے لوگ دیکھ لیں گے تو آپ کو ان کا چہرہ اور انداز کلام اور ان کی جو منظم ہے طبیعت ہے اس کے بارے میں آپ کو پتہ چل جائے گا، اور ان کے جو احتیاط ہیں وہ بھی پتہ چل جائے گا، تو پھر معاملہ آسان ہو جائے گا۔ اب ان امراض کا بیان کرتا ہوں جن امراض میں یہ جو دوا ہے گرفائٹس مؤثر ثابت ہو چکی ہے اور بہترین اس نے رزلٹ دیا ہے ان امراض میں، اور یہ مشہور امراض ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اس میں یہ جو دوا ہے اس نے بے شمار امراض میں اس نے نفع دیا ہے، اور یہ سلفر کی طرح ایک بہت بڑی اور لمبی چوڑی دوا ہے، اور بے شمار امراض کا اس میں علاج ہے۔ شرط یہ ہے کہ مریض کا اور دوا کا مزاج ایک ہو، یہ شرط ہے۔ تو یہ بقیہ جو امراض کے بارے میں جو دوسرا حصہ ہے نا اس کا گرفائٹس کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں انشاءاللہ اس پر مزید گفتگو کریں گے۔ اس میں ان امراض میں ایک عجیب بات اس میں جلدی امراض کافی زیادہ سلفر کی طرح بہت زیادہ جلدی امراض ہیں۔ جلدی امراض میں خاص بات ہے کہ جلدی امراض گلے کے امراض سے عدل بدل کراتے ہیں۔ جب کھانسی شروع ہوتی ہے تو خارش ختم ہو جاتی ہے، جب خارش ختم ہوتی ہے تو کھانسی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ہے جلدی امراض کا حلق، گلے کے امراض سے عدل بدل کر آنا۔ یہ ایک عجیب علامت ہے، اس علامت پر اس کو بہت دفعہ دیا گیا، یہ اس کی کلیدی علامت، اس لیے میں نے اس کو ریڈ کلر بھی کر دیا ہے اور انڈر لائن بھی کر دیا ہے۔ باقی جو کافی حد تک اس کی جو قبض ہے نا ایلومینا سے ملتی جلتی ہے، زیادہ بھی نہیں، سیم تو نہیں ہو سکتی، کافی حد تک اس کے قریب تر ہے۔ گرفائٹس مزاج کے جو لوگ ہیں یہ دائمی قبض کے مریض ہوتے ہیں، خاص طور پر بلوغت کے بعد عموماً ان میں قبض آ جاتی ہے، اور اکثر پیدائشی بھی ہوتے ہیں۔ زبردست قسم کی قبض بھی ہے، نارمل قبض بھی ہے، اور درمیانی قسم کی قبض ہے۔ تو قبض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زور لگائے بغیر پخانہ نہ آئے اور پخانہ بھی سخت ہو، یہ اصل میں قبض ہوتی ہے۔ ایک تو ہے کہ پخانہ ہی نہ آئے 2-2 3-3 4-4 دن تک، یہ بھی قبض ہے، مگر اس کو صورت قبض کہنا چاہیے۔ بہرحال ان میں قبض ہوتی ہے، اور جیسے جیسے ان کی تکلیفات بڑھتی جاتی ہے، قوت مدافعت کمزور ہوتی جاتی ہے، ویسے ویسے ان کی قبض زیادہ ہوتی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قبض میں شدت آتی جاتی ہے، یعنی پخانہ نکالنے میں ٹائم زیادہ لگنا شروع ہو جاتا ہے اور پخانہ زیادہ سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ چیز ہے۔ کلکیر کار میں اس کے اپوزٹ ہے، جب اس کی تکلیفات عروج پر ہوتی ہے تو اس کی قبض ختم ہو کر اس کو دست شروع ہو جاتے ہیں۔ اس میں لمبے سخت سدے دار پخانہ بھی دیکھا جو مشکل سے خارج ہو، اور نارمل پخانہ بھی دیکھا گیا ہے جو مریضوں نے بیان کیا ہے۔ تو کچھ مریضوں نے یہ بھی کہا کہ ان کو قبض ہے مگر اتنی سخت نہیں ہے،
یعنی بہت زیادہ سخت سدے بھی نہیں ہیں، تو قبض ہے۔ بہرحال یہ قبض ضرور ہوتی ہے، اور اکثر میں یہ ہمارے پاس جو آتے ہیں خاص طور پر زیادہ عمر کے جو مریض ہوتے ہیں ان میں سب میں قبض ہوتی ہے، الا ماشاء اللہ کوئی ہو۔ ہاں حادثاتی طور پر موشن لگنا اور چیز ہے، وہ ہو سکتا ہے، وہ تو کسی کو بھی ہو سکتا ہے۔ اور ایک ایلومینا کی طرح اور پلاٹینم کی طرح، ایلومینا کی طرح اور پلاٹینم کی طرح بعض اوقات قبض اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ ادویے کے بغیر وہ خارج ہی نہیں ہوتا پخانہ۔ سیم اسی طرح کی قبض جو تھوجا میں بھی ہے، اور نائٹرک ایسڈ میں، نائٹرک ایسڈ میں نہیں ابھی تک میں نے دیکھی، تھوجا میں نے دیکھی ہے کہ پخانہ ادویہ کے استعمال کے بغیر نہ نکلے۔ اور جو دوسری ساتھ علامت ہے کہ میں نے اضافہ کیا کہ زیادہ تر ان کی تکلیفات معدے میں ہوتی ہے، اور یہ بتاتے ہیں جب یہ اپنا کیس دیں گے تو یہ کہیں گے کہ زیادہ تر تکلیفات میری معدے میں ہیں، اور ہر تکلیف معدے سے شروع ہوتی ہے۔ یہ سیم ایسے جس طرح کہ اینٹم کروڈم ہے، اینٹم کروڈم سوزاک ہے۔ اب سوزاک کا یہ گرفائٹس مزاج کے لوگوں کو سوزاک بھی ہو جایا کرتا ہے، اور میں نے کافی لوگوں میں مزاج کے لوگوں میں سوزاک دیکھا ہے۔ اس میں ایلیومن ہے، اس میں دیکھا ہے، ارجنٹم میں دیکھا ہے، ارجنٹم نائٹریکم، نائٹرک ایسڈ میں دیکھا ہے، براٹا کار میں دیکھا ہے، نیٹرومیور میں دیکھا ہے، بربرس میں دیکھا ہے، سلفر میں دیکھا ہے، میڈورینم میں دیکھا ہے، اور کس میں دیکھا ہے، کافی زیادہ لوگوں میں نے سوزاک دیکھا ہے۔ تو انہی میں یہ گرفائٹس جو نا یہ آتی ہے، اس میں سوزاک ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں سوزاک گرفائٹس مزاج کے لوگوں کو سوزاک ہو سکتا ہے، اور بہتوں کو ہو بھی جایا کرتا ہے۔ پیشاب میں پس آنا، یہ گردوں کی خرابی کی وجہ سے، حتیٰ کہ ایک گردہ جو نا بالکل خراب ہو جانا، ڈیمیج ہو جانا، بایاں گردہ خاص طور پر، کیونکہ یہ بائیں جانب کی دوا جسم کا بائیں طرف جو نا زیادہ موف ہوگی، تو اس میں جو نا بعض کو گردے میں پانی بھی پڑ سکتا ہے، گردے میں پتھر بھی ہو سکتی ہے۔ ہاں اوپر کیونکہ بتا دیا قبض، تو جب قبض ہے تو شوگر بھی اس کو ہو سکتی ہے، یہ شوگر کے مریض بھی بن سکتے ہیں۔ ہائیڈروسیل کا اس سے مراد ہوتا ہے کہ مردوں کے جو عضو خاص کے نیچے فوتے ہیں لٹک رہے، ان میں پانی پڑ جانا، تو یہ میں نے گرفائٹس کے ایک مریض میں یہ مرض دیکھی ہے۔ درد دل، یعنی دل کے سوراخ بند ہو جانا یا وہاں پر درد ہونا، تو یہ میں نے نائٹرک ایسڈ میں، پلاٹینم میں، آرسینک میں، فیرمیٹ میں درد دل جو نا، درد دل کا مرض میں نے دیکھا ہے اس طرح گرفائٹس میں۔ اور اکثر دل کے مریض جو نا یہ گرفائٹس آخری عمر میں آ کر اکثر دل کے مریض بن جاتے ہیں، مگر نائٹرک ایسڈ زیادہ دل کے مریض بنتے ہیں، اور فیرمیٹ تو میرا حال جوانی میں ہی دل کے مریض اکثر بن جایا کرتے ہیں۔ فسولہ سے مراد یہ آپ کو پہلے میں لیکچر میں بتا چکا ہوں یہ کیا چیز ہے، اور نائٹرک ایسڈ کی طرح، سلفر کی طرح، اور ایک اور دوا برائیونیا اور اسٹاکس کی طرح، ہائیڈوفوبینم اسی کی طرح گرفائٹس کے مزاج کے لوگوں کو بھی فسولہ ہو جایا کرتا ہے۔ بواسیر، یہ بھی میں نے بہت سارے لوگوں میں دیکھی ہے۔ اور گیس، دائمی گیس کا مریض ہونا، سینے میں تیزابیت، دائمی نزلہ، اکثر ان کو نزلہ لگا رہتا ہے۔ بائیں کندھے کا درد، اس میں جو میڈیسن میں پہلے بتا چکا ہوں، آشوب چشم، کمزوری اور لیٹ جانے کی خواہش، پستانوں کا کینسر، زکام جلد ہو جانا، یہ وہی چیز ہے دائمی نزلے والی بات ہے، ان کو زکام جلد ہو جاتا ہے۔ غدود کا ورم، گلے کے غدود یا کوئی اور ہو، استسقا، جسم کس حصے میں پانی پڑ جانا، مرگی کا آپ کو پتہ ہے جس میں جھٹکے لگتے منہ سے پانی آتا ہے، اور ایک آخذہ ہوتا ہے، آخذہ کا مطلب یکدم جسم گر جانا نیچے، اور کسی عضو کا حرکت نہ کرنا یا کسی ایک عضو کا حرکت کرتے رہنا، باقی سب کا معاف ہو جانا، یہ بھی چیز ہے۔ اور کانچ نکلنا، یہ کیونکہ قبض ہے، اس سے آنتوں کے امراض کی وجہ سے قبض ہوتی ہے، اس سے پھر کانچ نکلنا، کبھی میرے کانچ نکلنا کہتے ہیں جب پخانے کے لیے بیٹھا ہو یا پخانہ کر کے اٹھے
تو جو پخانہ جہاں سے نکل رہا ہے وہاں سے وہ حصہ باہر نکلا ہے، اسے کہتے ہیں کانچ نکلنا۔ جوڑوں کا درد جس کو وجع المفاصل کہتے ہیں، بائی کا درد کہتے ہیں، وہ بھی گرفائٹس سے دوا سے ٹھیک ہوتے ہیں۔ اور یہ ایک علامت ہے آخر میں جو میں نے یہ ریڈ اس کو کر دیا، اس علامت کی مدد سے بہت سارے کیس حل ہوئے کہ ایسے پھنسی ہیں جن سے گوند کی طرح پانی جیسی شفاف رطوبت نکلے، تو اس سے غالباً نیش نے یہ علامت اس کی کلیدی بیان کی ہے، اور اس نے کہا کہ اس علامت کی مدد سے میں نے بہت سارے کیس حل کیے۔ طلبوں ایڑیوں میں جلن کا احساس، یہ کیونکہ سورہ معظم کی ہے، اور سورہ معظم کے ایک سردویہ میں تلووں اور ایڑیوں میں جلن ہوا کر، تلووں میں تو جلن ہوتی ہے مگر اس کی ایڑیوں میں بھی جلن ہوتی ہے، اور یہ سلفر کی طرح لمبی چوڑی دوا ہے۔ بہرحال یہ مشہور امراض تھی جن امراض میں یہ دوا مؤثر ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس دوا کو استعمال کیسے کرنا۔ بہتر ہے کہ آپ کسی معالج سے مشاورت کریں، خود اپنے جو نا معالج نہ بنے۔ ہاں اگر آپ کے پاس وافر علم ہے تو کسی سے کچھ مشورہ کر کے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ بہتر ہے کسی ڈاکٹر سے مشورہ لیں، خود سے ڈاکٹر نہ بنیں، خود سے ڈاکٹر بننے سے بہت نقصان ہوتا ہے۔ اب اس کو استعمال کرنے کا طریقہ، اس دوا کی بہترین اور عمدہ جو پوٹنسی ہے جس نے سب سے اچھا رزلٹ دیا وہ 1 nm ہے۔ 200 بھی اچھا رزلٹ دیتی ہے مگر اتنا نہیں جتنا کہ 1 nm پوٹنسی ہے، اور اس کا کیونکہ رد عمل بھی اتنا کمزور نہیں، اس لیے اس کو آپ 1 nm پوٹنسی دے سکتے ہیں۔ اس کی صرف ایک ہی ڈوز یعنی 1 قطرہ دینا ہے، 1 کپ پانی، نصف کپ پانی لینا، اس میں قطرہ ڈالنا، اس کو پی جانا ہے، یا یہ کہ ایک جو نا بسکٹس وہ لینی ہے اور اس کے اوپر جو نا ایک قطرہ ڈال کر اس کو کھا لینا ہے یا چوس لینا ہے، اور اس کا اثر کم از کم 1 ماہ رہے گا، اور 1 ماہ کے بعد آپ دوسری ڈوز دے سکتے، پھر تیسری، اور 3 ڈوزیں میرا حال ہے کہ کافی رہیں گی، اور اتنے سے جتنے بھی مسائل ہوں گے وہ کور ہو جائیں گے، اور یہی کافی ہے۔ عموماً اس کیس سے ختم ہو جاتا ہے، اور حال ہی کے 2-3 کیس گرفائٹس کے 1 nm کی 3 ڈوزوں پر میں نے ختم کیے، اور اللہ تعالیٰ نے شفا دی ہے۔ اگر بعض صورتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ گرفائٹس مزاج کا جو مریض ہے وہ جوان ہوتا ہے، اس کی مرض زیادہ گہری ہوتی ہے اور وہ فی الوقت وہ طاقت کی حالت میں ہوتا ہے، تو ہمیں 1 nm سے جو بڑی پوٹنسی ہے 10 nm کی بھی 1 ڈوز دینی پڑتی ہے، اور 10 nm کی آپ 1 ڈوز سے زیادہ نہیں دے سکتے ہیں، وہی کافی ہے۔ اس کا اثر کم از کم 7 ماہ تک ہوتا ہے، 10 nm کی 1 ڈوز یعنی 1 قطرے کا اثر۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ ہومیوپیتھک جو میڈیسن ہے یہ ویکسین کی طرح کام کرتی ہیں۔ آپ ان کو ایلوپیتھی اور طب یونانی کی میڈیسن کی طرح جو نا تھوک حساب سے نہیں لے سکتے، صبح دوپہر شام یا ڈیلی لینا، یہ نہیں کام اس میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں بہت چھوٹی طاقت جیسے 30 اور جو نا 6x وغیرہ، تو اس کو آپ لے سکتے ہیں، مگر اس کی بھی ایک مقدار ہے، میں نے بیان کر دی ہے۔ آخر میں ایک بات ہے کہ آپ نے کیسے معلوم کرنا ہے کہ میں جس دوا کو سامنے پڑھ رہا ہوں میٹیری میڈیکا میں، وہ دوا دائیں جانب کی ہے یا بائیں جانب کی ہے، یا مریض جو آپ کو علامات دے چکا ہے اس کا آپ کیس نوٹ کر چکے ہیں، آپ نے یہ فائنل کرنا ہے اپنے ذہن میں کہ میرے سامنے جو بیٹھا مریض ہے وہ دائیں جانب والا ہے یا بائیں جانب والا ہے۔ دائیں جانب سے مراد اس کی زیادہ تکلیفات دائیں طرف ہے، دائیں سے زیادہ اس کا معاف ہوا ہے، یا بائیں جانب سے مراد اس کی زیادہ تکلیفات بائیں جانب ہے، یا بائیں سے زیادہ معاف ہوا ہے یا زیادہ کمزور ہوا ہے، یا جو بھی تکلیف ہے بائیں جانب سے شروع ہوتی ہے۔ تو وہ کیسے معلوم کرنا ہے؟ یعنی دوا کی جو جتنے بھی ادویہ ہیں ان سب کی اطراف کو کیسے معلوم کرنا ہے؟ تو اس کے لیے کہ حلق گلے سے، بازو سے، آلات تناسل کے اعتبار سے آپ نے دیکھنا ہے۔ اگر زیادہ درد یا تکلیف گلے کی دائیں جانب یا دائیں بازو میں یا دائیں خصیت الرحم میں یا دائیں خصیے میں ہے، یا تو اس صورت میں وہ دائیں جانب کی ہوگی، اگر بائیں طرف ہے تو بائیں جانب کی ہوگی۔ اور یہ تینوں جو مقام ہے نا، یہ حلق، بازو اور آلات تناسل، یہ یقینی ہے۔
اور اس میں خطا کا امکان نہیں. اگر ان تینوں سے معلوم نہ ہو سکے اور یہ پتہ ہی نہ لگ سکے کہ حلق، بازو اور علالت تناسل کی زیادہ تکلیفات کس طرف ہے، تو پھر اس کے بعد 3 اور چیزیں، پھیپھڑے، گردے، کان، ان کو دیکھنا ہے. اگر ان تینوں کی دائیں جانب زیادہ معاف ہے، اس میں درد ہے یا تکلیف ہے یا جو کچھ بھی ہے، تو وہ دائیں جانب کی دعا ہوگی. اگر بائیں جانب ہے تو پھر بائیں جانب کی دعا ہوگی. تو اگر اس سے بھی نہ پتہ چلے تو آپ پھر اطراف کو چھوڑ دیں، اس کو اپنے جو نا دوا کے انتہا میں اس کو نہ نکالیں، ٹھیک ہے نا. اس کو چھوڑ کر صرف آپ اعتبار کریں دماغی علامات، خاش نفرت اور کمی زیادتی یعنی علامات عامہ، اور چہرے پر اعتبار کریں، اطراف کو چھوڑ دیں. جس چیز کا ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں، جس چیز کے بارے میں شک ہو جائے نا، آپ نے اس کو چھوڑ دینا کرنا ہے. جب آپ نے دوا کو، اس مریض کی دوا کو ریپرٹرائز کرنا، مریض کے کیس کو ریپرٹرائز کرنا ہے، تو مشکوک چیزوں کو نہیں ہے بیچ میں داخل کر کے ریپرٹرائز کرنا، مشکوک چیزوں کو نکال دینا ہے، ٹھیک ہے نا. تو دوستو، اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، مجھے اور آپ کو حاسدین کے حسد سے اور جو نا شاطرین کے جو مکر سے محفوظ فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے. جس طرح شیاطین جو جنوں میں ہوتے ہیں اور اسی طرح انسانوں میں ہوتے ہیں، اور لوگ کسی کی بھی ترقی اور کامیابی کو دیکھ کر جلسی ہوتے ہیں، اور اس چیز کا آج مجھے احساس ہے. تو دوستو، آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ جو حاسدین ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے ان سب سے محفوظ رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ ہی ہے بچانے والا. تو دوستو، اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کو حامی و ناصر ہو، اور مجھے اور آپ کو دنیا اور آخرت میں ہر قسم کی ترقی اور کامیابی عطا فرمائے، ساتھ دین کی بھی کچھ سمجھ عطا فرمائے، اور اپنے جو نا نیک اور انعام یافتہ لوگوں کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. دوستو، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جہاں پر میں بیان کروں گا گریفائٹس کا دوسرا حصہ، اور اس میں ہو سکتا ہے کہ مزید 2 حصے بیان کروں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک حصہ ہو، تو جیسا میں مناسب سمجھوں گا. تو دوستو، اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد باقی سب دوستوں کا بھی، رشتہ داروں کا بھی، اور عام مسلمانوں کا بھی، سب کا خیال رکھیں. اللہ حافظ دوستو.